خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلے بحث چل رہی تھی مخارج حروف کی. 10 حروف میں سے 3 حروف ابھی تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے حرف تا، حرف تا جی. اس کے بعد تھا حرف اس کے بعد حرف دال. ان 3 حروف کے مخرج ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پورا بتاؤ کیسے پڑھا جاتا ہے. ادا کر کے مت بتاؤ. کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ گلے سے، حلق سے، پیٹ سے، پیٹ سے، حلق سے. کہاں سے نکلتا ہے؟ ہاں تو اسی کو بولو نا، الفاظ میں بولو اس کو. تو زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دانتوں سے ملا کر نوک کے زبان کو دانت پہ جب رکھیں تو زیادہ دباؤ نہ ڈالیں، ایک اور سیٹی کی آواز نہ نکلے. ٹھیک ہے. ہاں کیسے ادا ہوتا ہے بابو؟ آسن. گلے پر دباؤ ڈال کے، گلے میں دباؤ ڈالنا پڑتا ہے. ٹھیک ایسے جیسے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو اور اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہو. ٹھیک. اس کے بعد دال کیسے ادا ہوتا ہے؟ 1 منٹ. کس نے کہا آپ کو؟ یہ بھی بالکل کا کی طرح ہی تلفظ ہوتا ہے. نوک کی زبان کا دال پہ رکھ کر کے چاہے نرمی کے ساتھ. دال کیا ہے؟ دال. اب آئیے حرف صاد. سین اور صاد میں ایک معمولی سا فرق ہے. نہ آئے گی، سیٹی کی بھی آواز آئے گی، سین سے کم آئے گی. ٹھیک. سین کو اگر موٹا بنا دیا جائے، مفخم، تو یہ صاد ہو جائے گا. صاد پورا حجم بنا کر کے. کیسے؟ صاد. صراطل، صاد صاد. ٹھیک ہے. حرف صاد حرف سین کی طرح ادا ہوتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ اس کو ادا کرنے میں پرحجم، کیا ہے؟ پرحجم اور بھاری ادا کیا جاتا ہے. بس جیسے سین ہے ویسے ہی صاد ہے، پرحجم اور بھاری بنا کر. گلے کے اندر پہلے ہوا بھریں گے، پرحجم بنائیں گے اور اس کے بعد آواز باہر نکالیں گے. البتہ ایک بات کی طرف توجہ رہے، سین کو ادا کرتے وقت جو سیٹی کی آواز نکلتی ہے اتنی نہیں نکلنی چاہیے. اس کے مقدار میں یا اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کمی ہے نا. صراطل، صراطل. لیکن یہاں مثالیں دی ہوئی ہیں. صدق، صلح، قصص، لصادق،
صرفت صحفی ٹھیک سات سمجھ میں آ گیا سات کو بھی حرف سات کو سین کی طرح ہی ادا کیا جاتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ سات کو پرحجم اور بھاری بنا کر گلے میں ہوا بھریں گے گلے کو پہلے پرحجم بنائیں گے اس کے بعد آواز نکالیں گے ایک چیز کا خاص خیال رہے کہ صاد کو ادا کرتے وقت سین والی سیٹی نہ نکلنے پائے ٹھیک اب آ جائے حروف میں سب سے سخت حرف جس کا تلفظ جس کا مخرج سب سے مشکل ہے نہیں سمجھا جاتا ہے پہلے اگر آپ اس کو سمجھ لیں پہلے دیکھیں ادھر غور کریں حرف داد کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں ایک دال کو مخفم کر دو دال کو موٹا بنا دو دال یہ ایک طریقہ ہے یہ سخت ہے البتہ سمجھ رہے ہیں چونکہ اگر دال کو مفخم کرنا چاہیں گے اگر ذرا سی بھی آواز میں کمی آئی بھاری پن کم ہوا تو فوراً دال ہو جائے گا تو اس میں زیادہ کیا ہے غلط ہونے کا امکان ہے یہ بڑے بڑے قاریان قرآن جو بڑے ہنرمند استاد ہوتے ہیں وہ حرف داد کو دال کو مفخم کر دیتے ہیں تو یہ داد ہو جاتا ہے ایک یہ طریقہ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو زبان ہے زبان کے دو کنارے ہیں ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف ٹھیک کسی ایک طرف کو دانت سے جب آپ ملائیں گے دانت سے ملا کر آواز کو تھوڑی سی بھاری بنا کر داد داہنی طرف کا یا بائیں طرف کے کنارے ٹھیک ہے کہہ رہے حرف داد زبان کے کنارے کو اوپر کے دانتوں کے کنارے سے اوپر کے سامنے والے نہیں زبان کے کنارے کو ادھر کے جو اوپر کا دانت ہے اوپر کے دانت سے کنارہ ملائیں یا بائیں طرف کی زبان کے کنارے کو بائیں طرف کے اوپر کے دانت سے جب ملائیں گے اور پرحجم بنائیں گے داد غیر المغضوبی ولا الضالین زبان کے کنارے کو کسی بھی کنارے کو چاہے داہنی طرف کے کنارے کو یا بائیں طرف کے کنارے کو اوپر کے دانت سے ملا کر پرحجم بنا کر موٹا بنا کر مغضوبی ولا الضالین مشکل ہے حرف داد کا ادا کرنا تھوڑا مشکل ہے لہذا اس کو ادا کرنے کے لیے زیادہ تمرین اور مشق کی ضرورت ہے اکثر مشہور قاریان قرآن کی تلاوت پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حرف داد کو دال مفخم کی طرح ادا کرتے ہیں یعنی اسی دال کو مفخم کر کے پڑھتے ہیں قاریان قرآن جو مشہور بڑے بڑے قاری ہیں عبد الباسط وغیرہ وہ کیا کرتے ہیں دال کو مفخم کر دیتے ہیں اور پھر یہ داد ادا کرتے ہیں لیکن اس طرح کا ادا کرنا تھوڑا مشکل ہے ٹھیک کیونکہ اگر مفخم نہیں ہو پائے گا تو فوراً دال بن جائے گا تو وہ تھوڑا مشکل ہے سخت البتہ اگر آپ نے تمرین کر لی اگر آپ نے مشق کر لی تمرین کر لی قاریوں کی طرح سے اگر آپ نے پڑھنا چاہا اور اس کے لیے تمرین کر لی تو مشکل نہیں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک دم دال کی طرح پڑھو مخفم بنا ایک دال جو ایک دم سمپل ہوتا ہے زبان کے تالو کو جب اوپر ملاتے ہیں زبان کے کنارے کو
اوپر کے تالو سے جب ملاتے ہیں تو دال نکلتا ہے، دال، اسی کو موٹا بنا دو، ولدالین، یہ تھوڑا مشکل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا اس کی تمرین آپ نہ کریں۔ جو سمپل اور آسان طریقہ بتایا گیا ہے کہ زبان کے کنارے کو اوپر کے دانت سے ملا کر پرحجم بنا کر کے ادا کیجیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے؟ مثالیں کیا ہے؟ ضرب، ضعف، ودعها، ضالين، ضامر، ضعفاء، باقی آپ لوگ تمرین کیجیے گا۔ ٹھیک سمجھ میں آ گیا مخرج؟ اگر نہ سمجھ میں آئے کسی کو، ٹھیک، تو فوراً سوال کرے، فوراً بولے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا، اور اگر سمجھ میں آ گیا تو تمرین کر کے اپنے اپنے مخرج صحیح کیجیے آپ لوگ، ٹھیک؟ چلے، اس کے بعد ہے حرف طا۔ یہ بالکل آسان ہے، جیسے نقطے والا تا ادا ہوتا ہے ویسے یہ، فرق کیا ہے؟ تفخیم و ترتیب کا۔ اگر نقطے والے تا کو مفخم کر دیں گے، موٹا بنا دیں گے تو یہ تا ہو جائے گا، تا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں حرف تا، یہ حرف تا کی طرح بھی تلفظ ہوتا ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ تا درست اور پرحجم ادا کیا جائے، درست یعنی موٹا۔ عربی زبان میں سب سے قوی حرف یہی حرف تا ہے، تڑاک سے پڑھا جاتا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، چلے اب مثالیں۔ طیبتن، دیکھو اس میں تا بھی آیا ہے اور نقطے والا تا بھی آیا ہے، دونوں کا فرق واضح ہونا چاہیے۔ طیبتن، طبقا، فطر، للطاغین، قنطار، طمست، طغیانا، محیط، ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ ابھی یہ 3 حروف ہی آپ لوگ رہنے دیں، ان 3 حروف کی جو آج آپ لوگوں نے پڑھا ہے، جتنی مثالیں دی گئی ہیں، ان تمام مثالوں کو مشق اور تمرین میں شامل کیجئے، بار بار جو مخرج بتایا گیا ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے اور اس مخرج سے ادا کیجئے، اور جب بھی کوئی عربی کی کتاب، خاص طور سے قرآن کی جب تلاوت کریں اور یہ حروف آئیں تو توجہ رہے۔ ایک ہفتے اگر آپ لوگوں نے جو مشق دی گئی ہے اس مشق کو، اور جو تلاوت کر رہے ہیں اس تلاوت میں اگر ان مخارج کی رعایت کر دی، پابندی کر دی، تو یہ عادی ہو جائے گا، آپ کو پھر کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حرف جب آئیں گے تو خود بخود آپ کی زبان وہیں جائے گی جہاں سے اس کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر مشق نہیں کریں گے، تمرین نہیں کریں گے تو غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ اتنی مشق کیجئے، اتنی تمرین کیجئے کہ آپ کے جو بولنے کی مشینری ہے وہ عادی ہو جائے، اس کو ملکہ حاصل ہو جائے۔ جب کوئی ان حروف میں سے حرف آئے تو خود بخود اسی مخرج سے ادا ہو، ایسی تمرین ہونی چاہیے۔ تمرین کے بغیر ممکن نہیں۔ تو آپ حضرات سے یہ التماس ہے، یہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ مشق کیجئے، تمرین کیجئے، قرآن کی جب تلاوت کیجئے تو ان مخارج کی طرف آپ کی توجہ رہے، ٹھہر کے کوشش کریں
کہ ان حروف کو ان کے مخرج سے ادا کریں تاکہ عادت بنے، آپ کی ملکہ پیدا ہو آپ کے اندر، آپ کی زبان، آپ کی دستگاہ تکلم، گفتگو کرنے کا جو آلہ ہے، گفتگو کرنے اور بولنے کی جو مشینری ہے، وہ مشینری خود بخود کیا ہے، عادت پیدا کر لے، ان حروف کو جب ادا کرنا ہو تو خود بخود پہنچ جائے، آپ کو توجہ کی ضرورت۔ ٹھیک، یہ کل 6 حروف ہو گئے، 4 حروف مزید رہ جاتے ہیں، ان کا مخرج انشاءاللہ آئندہ جلسے میں